بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چمتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ محترم سامعین، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء علماء ادباء اور شعراء حیران و شدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے قلب مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کے برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و علیم زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ لیکن افسوس قد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ مسلمانوں، یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں
जब कुरान आया तो जिनका नाम जो हलाया रखता साहबाए किराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वानु का एजाज मिला। जिस जमाना का नाम जालिया था उसका नाम खैरुल कुरान हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से इसीलिए सो गई कि जिसने कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। अगर अफसोस सद अफसोस हमने कुरान के दामन मुकद्दस को छोड़ दिया, हमने उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और इफ़ात का ताज था, जिल्लत और रुसवाई की हाल में जा गिरी। कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तेक़बाल करती थी, नाकामी इसका मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चींटी भी इसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फर्ज का इंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिन पर कभी तारीख न जाती, आज मातम गुनाह है। वो कौम जिसकी माजी रोशन और ताबनाक थी, हाल और मुस्तकबिल इसका तारीख है। मुसलमान